نبی اکرم شفیع اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول الرجل فداک ابی و امی فیہ الزبیر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفدي احدا خير سعد سمعته يقول ارمي فداك ابي وامي اظل يوم احد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کسی سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان صحیح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو صحابی کے لیے خود سے فرمایا. دو صحابی کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. باقی صحابہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت استعمال فرمایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے بتایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. لہٰذا اگر کوئی کسی سے یہ کہے تو یہ کہنا صحیح ہے. کوئی کسی سے محبت میں آ کر میرے ماں باپ آپ پر قربان اس طرح سے بولنا چاہے تو بولنے کی اجازت ہے. یہ بتانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو یہاں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفدی احدا غیر سعد. سعد بن ابی وقاص کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ غزوہ احد میں جب تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی، 14 صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام کے قریب تھے. باقی جو صحابہ تھے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. تو ایسے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان اور تیر تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او سعد ان پر تیر برساؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے داماد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر زبیر بن عوام ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی یہ استعمال فرمایا. ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ ہو، جس کی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا سوائے سعد بن ابی وقاص کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن یہ موقع غزوہ احد کا موقع ہے. فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا نبی علیہ السلام سے کسی کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور آگے یہ بھی فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرمایا احد کے میدان میں فرمایا ہے. باب قول الرجل جعلنی اللہ فداک وقال ابو بکر للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدیناک بآبائنا وامہاتنا. ایک دوسرا عنوان قائم فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ پر قربان کرے، بولنا صحیح ہے. یعنی میری جان میرا مال سب تم پر قربان، اس قسم کا جملہ بولنا کسی کے لیے صحیح ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فدیناک بآبائنا وامہاتنا، میرے ماں باپ پورے آپ پر قربان. اب جو الفاظ استعمال فرمایا اس میں تو معلوم ہوتا ہے باپ کے علاوہ دادا دادی وغیرہ بھی، اور ماں کے علاوہ نانا نانی سب بھی.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صفية مردفها على راحلتي فلما كانوا ببعض الطريق أثرت الناقة قصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم على بعيري فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك على أصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليه فقامت المرأة فشد لهما على راحلتها فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرف عن المدينة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول حتى دخل المدینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس اور حضرت ابو طلحہ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ بھی تھے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہ اونٹ یا اونٹنی کسی سے ٹکرا کر جو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نیچے گر گئے، حضرت صفیہ بھی گر گئی۔ دونوں حضرت انس بن مالک اور ابو طلحہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ جیسے یہ منظر دیکھا سوچے سمجھے کود گیا حضرت ابو طلحہ، انہیں رکانا پھر اطمینان سے اترنا نہیں، وہیں سے ان کا اونٹ چلتے چلتے کود کر نیچے اتر گئے۔ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو دیکھو جاؤ، صفیہ کو میرا چھوڑو، وہ عورت ذات ہے، کمزور ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، ذرا جا کر معلوم کرو۔ فوراً ایک چادر تھی تو وہ ان کو اپنے چہرے میں ڈال دی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ چادر ڈال دی ہے۔ ڈالنے کے بعد کہا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اتنے میں اڑ گئے۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو کجاوا تھا، کجاوا بولتے ہیں اونٹنی کے اوپر وہ بیٹھک جس پر بیٹھتے تھے، تو اس کجاوے کو اور زیادہ کس کر باندھ دیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہیں گر نہ پائے۔ آج جو کاروں میں بیلٹ بولتے ہیں اس قسم کا وہ کجاوا کو کس کر باندھ دیا۔ اب پھر نبی علیہ السلام سوار ہوئے، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ جیسے ہی نظر آیا، اب ہم یہ حدیث سن رہے ہیں، آج کے بعد ہماری زندگی میں یہ عمل آ جانا چاہیے۔ ہمت کریں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو مدینہ جیسے ہی دکھائی دیا تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم کہیں بھی جائیں، آرکٹ ہمیں نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھنا، ادھر سے آ رہے ہیں برج میں نظر آ جائے گا، ادھر سے آ رہے ہیں تو ماسا پیٹ میں نظر آ جائے گا، اب ادھر سے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا آتا ہے، وہاں یاد آ جانا چاہیے۔ خود بخود یہ دعا پڑھ لینا ہے اندر آنے سے پہلے۔ کب تک؟ مدینہ منورہ تک پڑھ رہے تھے پھرا کر نبی علیہ السلام۔ کیا 5 لفظ ہے۔ نمبر 1 آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ آئبون تائبون ملا کر پڑھیں گے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ آئبون اے پروردگار میں تو آ گیا، آرکٹ نبی علیہ السلام پڑھے ہیں، مدینہ منورہ آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، میرے سے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تائبون عابدون، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لربنا ہمارے پروردگار کی، حامدون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ آرکٹ میں آنے سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھیں۔ جیسے ہی ہم کہیں سے جا کر واپس آئیں، آرکٹ ہمیں نظر آیا تو یہ ضرور یہ دعا پڑھیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ فرمایا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اور ابو طلحہ جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مع نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مع نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ صفیۃ مردفہ علی راحلتہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے تشریف فرما تھیں سواری میں، یعنی اونٹنی میں۔ فلما كانوا ببعض الطريق اثرت الناقہ، جا رہے تھے تو ایک جگہ ٹھوکر کھایا اونٹنی نے، فسوری عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المرۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نیچے گر گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گر گئی۔ وعن ابا طلحہ قال احسب قال اقتحم علی بہیری، حضرت ابو طلحہ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یاد ہے ابو طلحہ بغیر سوچے سمجھے کود گئے نیچے۔ فاتح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر فرمایا فقال یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداک، یہی ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر قربان کر دے، هل اصابک من شیء، آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ قال اللہ، مجھے تو تکلیف نہیں ہوئی ہے، ولکن علیک بالمرہ، وہاں جا کر دیکھو ذرا حضرت صفیہ کا کیا ہوا ہے۔ فالقى ابو طلحہ ثوبہ علی وجہ، فوراً چادر کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر ڈال لیا، فقصد قصدا، ان کے پاس پہنچے، والقى ثوبہ علیہا، اور فوراً وہ کپڑا ان پر ڈال دیا۔ فقامت المرۃ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں، فشد لہما علی راحلتہما، اور اس کے بعد کجاوے کو خوب کس کر باندھ دیا تاکہ آئندہ ایسا موقع ہو تو پھر سے نبی علیہ السلام مس نہ ہو۔ فرقیبہ، پھر دونوں فسارو، یہاں سے چکے حتیٰ اذا کانوا بظاہر المدینہ، یہاں تک کہ جب مدینہ نظر آنے لگا، قال او اشرف علی المدینہ، قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم یزل یقول، مسلسل بول رہے حتیٰ دخل المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔